آج ہم اسٹیون ہاکنگ اور لیونارڈو میلوڈینو کی کتاب دی گرینڈ ڈیزائن کے پہلے باب وجود کا مومیہ یعنی دی مسٹری آف بینگ پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ کتاب شروع ہی ان بنیادی بڑے سوالات سے ہوتی ہے نا جی کہ یہ دنیا، یہ کائنات آخر چل کیسے رہی ہے، ہاں، اور حقیقت اصل میں ہے کیا، یہ سب کچھ آیا کہاں سے؟ اور وہ بڑا سوال کہ کیا اس سب کے لیے کسی خالق کی ضرورت تھی؟ بالکل، اور یہ سوالات صدیوں سے فلسفے کا حصہ رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن کتاب کا ایک بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ فلسفہ اب شاید سائنس کے ساتھ قدم نہیں ملا پایا۔ اچھا، کس طرح سے؟ مطلب جو جدید ڈسکوریز ہوئی ہیں فزکس میں خاص طور پر، اوہ تو اب لگتا ہے کہ علم کی جو مشعل ہے وہ سائنسدانوں نے آگے بڑھائی ہے۔ ٹھیک، تو کتاب پہلے تو بات کرتی ہے اس کلاسیکل فزکس کی جسے ہم سب تھوڑا بہت جانتے ہیں، جی، جو ہماری روزمرہ کی دنیا بڑی چیزوں پر اپلائی ہوتی ہے۔ جیسے گیند کا راستہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے، اس کی ایک ڈیفینٹ ہسٹری ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن پھر 1920s میں پتہ چلا کہ یہ نظریہ یہ چھوٹی لیول پر ایٹم اور سب ایٹامک لیول پر کام نہیں کرتا۔ ہاں، وہاں کی عجیب چیزیں ایکسپلین نہیں کر پاتا۔ اسی لیے پھر ایک بالکل مختلف فریم ورک کی ضرورت پڑی، کوانٹم فزکس کی۔ کوانٹم فزکس؟ جی، اور یہ کوانٹم تھیوریز جو ہیں وہ چھوٹے سکیلز پر پریڈکشنز کرنے میں حیرت انگیز طور پر کمال کی حد تک ایکوریٹ ہیں۔ اور یہ بڑے اسکیل پر کلاسیکل والے ریزلٹس بھی دیتی ہیں؟ ہاں، دلچسپ بات یہی ہے کہ مائکروسکوپک دنیا کے لیے وہ کلاسیکل تھیوری کے ریزلٹس ریپروڈیوس کرتی ہیں، لیکن ان کی بنیادیں، حقیقت کے بارے میں ان کے تصورات بہت مختلف ہیں کلاسیکل سے۔ اور یہیں پر رچرڈ فائنمین کا وہ دلچسپ آئیڈیا آتا ہے نا؟ ہاں، فائنمین کا سم اوور ہسٹریز والا آئیڈیا کمال کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سسٹم کی صرف ایک تاریخ نہیں ہوتی، ہاں، بلکہ ہر ممکنہ تاریخ ہوتی ہے، بے وقت۔ یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ اور کتاب اسی کو پوری کائنات پر اپلائی کرتی ہے؟ بالکل، کہ کائنات کی بھی کوئی ایک سنگل تاریخ نہیں، کوئی ایک انڈیپینڈنٹ وجود نہیں۔ یہ تو ہمارے کامن سینس کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یقیناً خلاف ہے، کیونکہ ہمارا کامن سینس تو روزمرہ کے تجربے سے بنا ہے نا۔ صحیح۔ ہم روزمرہ میں ایٹم کے اندر نہیں جھانکتے یا کائنات کی ابتدا کو نہیں دیکھتے۔ تو اس مشکل سے نمٹنے کے لیے کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب ایک نظریہ پیش کرتی ہے، ماڈل ڈیپینڈنٹ ریئلزم، ماڈل پر منحصر حقیقت پسندی۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا آسان لفظوں میں؟ مطلب یہ کہ ہمارا دماغ جو بھی سینسری انفارمیشن لیتا ہے اس سے وہ دنیا کا ایک مینٹل ماڈل بناتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر وہ ماڈل ہماری آبزرویشنز کو جو ہم دیکھ رہے ہیں اسے صحیح ایکسپلین کر پائے جی تو ہم اسے ہی حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ اوہ اچھا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ایک ہی چیز کو سمجھانے کے لیے شاید ایک سے زیادہ ماڈل بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، جو شاید بالکل مختلف کانسیپٹس استعمال کر رہے ہوں۔ تو پھر کون سا زیادہ اصلی ہوا؟ کتاب کہتی ہے اگر دو ماڈل ایک جیسی پریڈکشنز دے رہے ہیں تو کوئی بھی دوسرے سے زیادہ ریئل نہیں ہے۔ اچھا۔ ہم وہ ماڈل استعمال کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہو، زیادہ آسان ہو۔ تو سائنس کی تاریخ پھر اسی طرح ہے، بہتر سے بہتر ماڈلز کی طرف سفر؟ بالکل، افلاطون سے نیوٹن کی کلاسیکل تھیوری، پھر کوانٹم تھیوریز، یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو کیا یہ سلسلہ کہیں رکے گا؟ کیا کوئی حتمی تھیوری، کوئی تھیوری آف ایوری تھنگ ممکن ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کتاب ایم تھیوری کا ذکر کرتی ہے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر۔ ایم تھیوری؟ جی، لیکن ایم تھیوری کوئی سنگل تھیوری نہیں ہے، یہ تھیوریز کی ایک فیملی ہے۔ فیملی مطلب؟ اس کو ایسے سمجھیں جیسے زمین کا نقشہ۔ آپ پوری گول زمین کو ایک فلیٹ نقشے پر پرفیکٹلی نہیں دکھا سکتے۔ ہاں، کنارے خراب ہو جاتے ہیں۔ بالکل، آپ کو مختلف نقشے چاہیے جو الگ الگ حصوں کو ٹھیک دکھائیں اور وہ ایک دوسرے پر اوورلیپ کرتے ہیں۔ اچھا۔ ایم تھیوری کی مختلف ورژنز بھی ایسے ہی ہیں، مخصوص حالات میں کام کرتی ہیں اور مل کر ایک زیادہ مکمل تصویر دیتی ہیں۔ کوئی ایک تھیوری سب کچھ نہیں بتاتی؟ جی بالکل۔ اور یہ ایم تھیوری، یہ کائنات کی تخلیق والے سوال پر بھی کچھ کہتی ہے؟ ہاں، یہی بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایم تھیوری کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری کائنات شاید اکیلی نہیں ہے۔ اکیلی نہیں ہے؟ جی، یہ تھیوری پریڈکٹ کرتی ہے کہ لاتعداد کائناتیں، بہت سی یونیورسز کچھ نہیں سے یعنی نتھنگ سے خود بخود پیدا ہو سکتی ہیں، اسپونٹینیسلی۔ خود بخود مطلب کسی مافوق الفطرت ہستی یا خدا کی ضرورت نہیں؟ کتاب کے مطابق نہیں، یہ کائناتیں فزیکل لاز کے تحت قدرتی طور پر وجود میں آ سکتی ہیں۔
یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور ہر کائنات کی کئی ممکنہ تاریخیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے اکثر تو بالکل مختلف ہوں گی، شاید وہاں زندگی ممکن ہی نہ ہو۔ قوانین مختلف ہوں گے؟ ہاں، قوانین، کانسٹنٹ، سب کچھ مختلف ہو سکتا ہے۔ صرف کچھ ہی ایسی ہوں گی جن میں ہمارے جیسی لائف کے لیے حالات ٹھیک ہوں۔ تو ہمارا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ان خوش قسمت کائناتوں میں سے ایک میں ہیں؟ ایک طرح سے ہاں، کتاب کا اشارہ اسی طرف ہے، اینتھروپک پرنسپل کی طرف اشارہ ہے، کہ ہمارا مشاہدہ ہی ان کائناتوں کا انتخاب کر رہا ہے جو ہمارے وجود سے مطابقت رکھتی ہیں۔ تو کائنات کو سمجھنے کے لیے صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ وہ کیسے کام کرتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ وہ کیوں ایسی ہے۔ وہ بنیادی سوالات؟ جی، کچھ نہ ہونے کے بجائے کچھ کیوں ہے۔ Why is there something rather than nothing؟ ہم کیوں موجود ہیں؟ اور قوانین کا یہی خاص سیٹ کیوں ہے، کوئی اور کیوں نہیں؟ بالکل، کتاب انہی گہرے حتمی سوالات کے جوابات سائنس کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں باب نمبر 2 کی، قانون کی حکمرانی یعنی دا رول آف لا کی۔ اس میں یہ بڑا دلچسپ سفر ہے کہ کیسے کائنات کو سمجھنے کے لیے ہم وہ مافوق الفطرت یعنی سپر نیچرل کہانیوں سے نکلے اور قوانین فطرت، لاز آف نیچر تک پہنچے۔ جی بالکل۔ دیکھیں نا، قدیم زمانے میں جیسے وائکنگز کی کہانیاں تھیں، اسکل اور ہاتھی، وہ بھیڑیے جو سورج چاند کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور جب پکڑ لیں تو گرہن لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے یہ سچ ہے۔ ہاں، اور شور مچا کر انہیں ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ بالکل، یہ ایک طرح کی سپر نیچرل ایکسپلینیشن تھی۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں قدیم بابل والے، انہوں نے نوٹ کیا کہ چاند گرہن تو ایک پیٹرن سے ہوتے ہیں۔ اچھا؟ ہاں، اور وہ پریڈکٹ بھی کر سکتے تھے انہیں، بھلے وجہ نہ پتا ہو۔ واہ، تو یہیں سے وہ تبدیلی آئی، لاز کا آئیڈیا؟ جی، یہیں سے پھر تقریباً 2600 سال پہلے مائلیٹس کے تھیلز آئے۔ انہوں نے کہا کہ کائنات کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کے پیچیدہ واقعات کو سمپل پرنسپل سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ پائتھاگورس کو دیکھیں، انہوں نے میوزک کے تاروں کی لمبائی اور آواز کا تعلق دریافت کیا، وہ ریاضیاتی تعلق۔ کیا اسے تھیوریٹیکل فزکس کی پہلی جھلک کہہ سکتے ہیں؟ شاید کہہ سکتے ہیں۔ پھر آرکیمیڈیز آئے، انہوں نے لیور، بوئنسی اور ریفلیکشن کے لاز دیے۔ لیکن کیا وہ انہیں نیچر کے لاز سمجھتے تھے یا صرف میتھس کے اصول؟ یہ دلچسپ سوال ہے۔ کتاب کے مطابق وہ انہیں زیادہ تر ریاضیاتی تھیورم ہی سمجھتے تھے، یونیورسل لاز نہیں جو آبزرویشن پر مبنی ہوں۔ اچھا۔ اسی دور میں دیکھیں، اینیگزیمینڈر نے ایوولوشن کا ایک ابتدائی آئیڈیا دیا۔ ایمپیٹیکلیز نے کلیپسائڈرا سے ثابت کیا کہ ہوا اصل میں کچھ ہے۔ وہ پانی والا تجربہ کہ برتن الٹا کرے تو پانی نہیں گھستا اگر سوراخ بند ہو؟ جی وہی، کیونکہ ہوا جگہ گھیرتی ہے۔ اور ڈیموکریٹس نے ایٹمزم اور لا آف انرشیا کا نظریہ دیا۔ یہ سب مشاہدے اور اصول بنانے کی شروعات تھیں۔ اور پھر ارسطاخس، انہوں نے تو حد ہی کر دی، یہ کہنا کہ زمین مرکز نہیں، سورج مرکز ہے، اور ستارے وہ تو بہت دور کے سورج ہیں۔ یہ تو اس ہیومن سینٹرڈ سوچ کے بالکل الٹ تھا۔ بالکل، اور اس خیال کو قبول ہونے میں صدیوں لگ گئیں۔ تو قدیم یونانی سائنس میں کچھ کمیاں بھی تھیں پھر؟ ہاں، بڑی کمی تھی، ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن کی۔ نظریے تو بہت تھے، پر تجربے سے ثابت کرنے کا رواج نہیں تھا۔ اور دوسرا آپ نے کہا تھا کہ وہ طبعی اور انسانی قوانین میں فرق نہیں کرتے تھے؟ جی، جیسے انیکسیمانڈر کا خیال کہ چیزیں ناانصافی کی سزا پاتی ہیں، یا ہیراکلیٹس کا کہنا کہ انصاف کی دیوی سورج کو راستے پر رکھتی ہے۔ ارسطاٹل نے بھی کیوں پر زیادہ زور دیا، مشاہدے پر کم۔ شاید اس سے بھی تھوڑی ترقی رکی۔ یہ عجیب ہے، اتنے ذہین لوگ اور تجربے کو اہمیت نہیں۔ خیر، پھر قرون وسطیٰ آیا، میڈیول پیریڈ۔ یورپ میں تو سوچ بالکل بدل گئی۔ جی ہاں، وہاں عیسائی سوچ غالب آئی۔ کائنات خدا کا گڑیا گھر ہے۔ لاز آف نیچر کا خیال خدا کی قدرت کاملہ اومنیپوٹنس کے خلاف سمجھا گیا۔ وہ 1277 میں بشپ ٹیمپیئر اور پوپ جان 21 نے ارسطو کے کچھ نظریات کو ہیریسی یعنی بدعت قرار دے دیا۔ کہ خدا قوانین کا پابند نہیں ہو سکتا۔ بالکل، یہ خیال تھا۔ لیکن پھر 17ویں صدی میں جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ جی، 17ویں صدی میں لاز آف نیچر کا ماڈرن کانسیپٹ واضح ہوا۔ کیپلر نے سیاروں کی حرکت کے قوانین دیے،
गैलीलियो ने मुशाहिदे और क्वांटिटेटिव ताल्लुक पर बहुत जोर दिया। लेकिन रेने देकार्त, वो शायद पहले थे जिन्होंने कवानीन को बाकायदा रिगरस अंदाज में फॉर्मुलेट किया कि ये हर जगह हर वक्त लागू होते हैं। मूविंग मासेस के तसादुम का बताया, इनिशियल कंडीशंस की अहमियत बताई। और फिर न्यूटन, आइजैक न्यूटन, उनके लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी ने तो इस तस्वर को मेन स्ट्रीम बना दिया। वो शेर है ना अलेक्जेंडर पोप का, नेचर एंड नेचर्स लॉज ले हिडन नाइट, गॉड सेड लेट न्यूटन बी एंड ऑल वाज लाइट। बिल्कुल, जैसे सब रोशन हो गया। आज हम कानून फितरत को कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक ऐसा उसूल है जो ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटी पर मबनी हो, मगर सिर्फ उसी पर नहीं, वो प्रेडिक्शंस भी दे जो इन ऑब्जर्वेशन से आगे की हों। मिसाल से समझाएं। अच्छा, जैसे ये कहना कि सोने के तमाम गोले 1 मील से कम कुतर के हैं, ये एक मुशाहिदा है, कानून नहीं। लेकिन ये कहना कि यूरेनियम 235 के तमाम गोले 1 मील से कम कुतर के हैं, एक कानून है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स बताती है कि उससे बड़ा गोला क्रिटिकल मास तक पहुंचकर फट जाएगा। अच्छा, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। बिल्कुल, सिर्फ मुशाहिदा नहीं। तो यहीं से लैप्लास और साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कायनात की हालत एक वक्त में मालूम हो तो लॉज उसका मुस्तकबिल और माजी सब तय कर देते हैं। जी, और इसका मतलब ये हुआ कि मिरेकल्स यानी मौजज़ात या खुदा के फ़ाल किरदार की गुंजाइश नहीं रहती। वो नेपोलियन वाला किस्सा मशहूर है। लैप्लास से पूछा खुदा के बारे में तो जवाब था, जनाब मुझे इस हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओह, लेकिन फिर इससे तो इंसान की आज़ाद मर्जी फ्री विल का मसला खड़ा हो जाता है। अगर सब कुछ कानूनों से तय है तो क्या हम सिर्फ बायोलॉजिकल मशीन्स हैं? यही तो बड़ा सवाल है। डेकार्ट ने इसे माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म से हल करने की कोशिश की, वो पाइनील ग्लैंड वाली बात। लेकिन आज न्यूरोसाइंस के तजुर्बात, दिमाग को स्टिमुलेट करके ख्वाहिश पैदा करना, ये बताते हैं कि शायद फ्री विल भी दिमागी कीमिया का नतीजा है। यानी फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है। एक पॉसिबिलिटी तो है। ये तो काफी गहरी बात है, लेकिन अमली तौर पर तो हम ऐसे नहीं सोचते ना। मतलब एक इंसान के हर एटम की हालत जानना तो नामुमकिन है, तो हम क्या करते हैं? हम एक मुअस्सर नजरिया यानी इफेक्टिव थियरी इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि लोगों के पास फ्री विल है, क्योंकि ये रोजमर्रा जिंदगी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह को समझने में मदद देता है। ये एक यूजफुल मॉडल है, भले बुनियादी लेवल पर बात मुख्तलिफ हो। सही। तो ये सारी गुफ्तगू हमें वापस उन 3 सवालों पर ले आई जो बाब के शुरू में थे। पहला, इन कवानीन का ओरिजिन क्या है, ये आए कहाँ से? दूसरा, क्या इनमें एक्सेप्शंस हैं, यानी क्या मौजज़ात मुमकिन हैं? और तीसरा, क्या कवानीन का सिर्फ यही एक सेट मुमकिन है जो कायनात को चला रहा है, या कुछ और भी हो सकता था? और साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म दूसरे सवाल का जवाब तो नहीं में देता है कि कोई एक्सेप्शंस या मिरेकल्स नहीं। जी, लेकिन पहला और तीसरा सवाल कि ये कवानीन आए कहाँ से और क्या ये यूनिक हैं, ये अब भी बाकी हैं। तो अगला कदम शायद ये जानना है कि ये कवानीन फितरत आखिर किस चीज को बयान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहस अभी जारी है कि चैप्टर 3 के कुछ मरकजी ख्यालात पर बात कर रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि हकीकत यानी रियलिटी आखिर है क्या? जी, सोचिए जरा, इटली के शहर मोन्जा में वो मछलियों के कर्व्ड बोल्स पर पाबंदी लगी हुई है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि ख्याल था कि इससे मछली को बाहर की दुनिया डिस्टॉर्टेड नजर आती है। दिलचस्प बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई कह सकते हैं कि हमारी अपनी नज़र बिल्कुल साफ और अनडिस्टॉर्टेड है? बिल्कुल, क्या पता हम खुद किसी बहुत बड़े गोल्डफिश बोल में हों। हाँ, कहीं हम खुद किसी बड़े डिस्टॉर्टेड लेंस के पीछे तो नहीं? ये सवाल बहुत अहम है। देखें, गोल्डफिश की महसूस करदा हकीकत हमारी हकीकत से मुख्तलिफ होगी, जाहिर है। जी, लेकिन क्या इस बुना पर हम कह सकते हैं कि उसकी हकीकत कम हकीकी है? वो भी तो अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर साइंटिफिक लॉज बना सकती है। अच्छा, भले ही वो हमारे कवानीन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, उसके लिए तो वही कारआमद होंगे। सही। हकीकत की मुख्तलिफ तस्वीरों की एक क्लासिक मिसाल तो वो टॉलमी का मॉडल है। जी हाँ, जिसमें जमीन कायनात का मरकज थी। तकरीबन 1400 साल तक यही माना गया, और सैयारे बड़े पेचीदा ऑर्बिट्स में एपीसाइकल्स में घूमते थे। और ये मॉडल मुशाहिदात से मुताबिकत रखता था उस वक्त के ऑब्जर्वेशन से। फिर कोपरनिकस ने अपना मॉडल पेश किया जिसमें सूरज मरकज में था। 1543 में। हाँ,
اگرچہ آبزرویشنز دونوں ماڈل سے ایکسپلین ہو سکتے تھے، کوپرنیکس کا نظام ایکویشنز کے لحاظ سے بہت سادہ تھا۔ تو سوال یہ اٹھا کہ کون سا نظام حقیقی ہے؟ کیا سادگی، سمپلسٹی حقیقت کی کوئی نشانی ہے؟ اور یہیں پر ماڈل پر منحصر حقیقت پسندی یعنی ماڈل ڈیپینڈنٹ ریالزم کا تصور آتا ہے۔ جی، یہ نظریہ کہتا ہے کہ حقیقت کا کوئی ایک آزاد تصور یعنی تھیوری انڈیپینڈنٹ کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں، مطلب کوئی ایبسولوٹ ریالٹی نہیں جسے ہم براہ راست جان سکیں۔ کوئی بھی فزیکل تھیوری یا ورلڈ پکچر ایک ماڈل ہے، اکثر میتھمیٹیکل۔ بالکل، اور کچھ رولز ہیں جو ماڈل کے ایلیمنٹس کو آبزرویشن سے جوڑتے ہیں۔ تو اہم سوال یہ نہیں کہ ماڈل ریئل ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ کیا وہ آبزرویشن سے اگری کرتا ہے، کیا وہ کام کرتا ہے۔ صحیح۔ اگر دو مختلف ماڈل آبزرویشن سے اگری کرتے ہیں، جیسے گولڈ فش کی نظر اور ہماری نظر، تو کوئی ایک دوسرے سے زیادہ ریئل نہیں۔ ہم وہ ماڈل استعمال کرتے ہیں جو زیادہ کنوینئنٹ ہو، جو ہمارے لیے زیادہ کارآمد ہے۔ اس کی ایک مثال وہ دی میٹرکس فلم ہے۔ ہاں بالکل۔ کیا ہم جان سکتے ہیں کہ ہم ایک کمپیوٹر جنریٹڈ سیمولیشن میں نہیں رہ رہے؟ اگر قوانین کنسسٹنٹ ہوں تو شاید نہیں۔ ماڈل ڈیپینڈنٹ ریئلزم کے مطابق اگر سیمولیشن کے قوانین ہمارے مشاہدات سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہوں تو اسے غیر حقیقی کہنا مشکل ہے۔ کلاسیکل سائنس تو مانتی تھی کہ ایک حقیقی بیرونی دنیا، ریئل ایکسٹرنل ورلڈ موجود ہے، جس کی خصوصیات آبزرور سے آزاد ہیں۔ جی، ایک آبجیکٹیو ریالٹی کا تصور تھا۔ لیکن ماڈرن فزکس، خاص طور پہ کوانٹم فزکس، اس ویو کو چیلنج کرتی ہے۔ بالکل، کوانٹم فزکس کے مطابق ایک پارٹیکل کی کوئی ڈیفینٹ پوزیشن یا ویلوسٹی ہوتی ہی نہیں جب تک اسے آبزرو نہ کیا جائے۔ پیمائش کا عمل خود حقیقت کو متعین کرتا ہے ایک طرح سے۔ ہاں، آبزرور کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اور تو اور وہ ہولوگرافک پرنسپل کا نظریہ جی، وہ تو اور بھی زیادہ عجیب ہے۔ کہ ہم اور ہماری یہ 4 ڈائمینشنل دنیا شاید ایک بڑی 5 ڈائمینشنل اسپیس ٹائم کی باؤنڈری پر صرف سائے، شیڈوز ہوں۔ بالکل، اس گولڈ فش کی طرح جو شیشے کے باہر کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ماڈل ڈیپینڈنٹ ریئلزم ہمیں ریئلزم اور اینٹی ریئلزم کی پرانی بحث سے نکالتا ہے۔ ہاں، جیسے بشپ برکلی کا خیال تھا کہ صرف دماغ اور اس کے خیالات وجود رکھتے ہیں، جسے ڈاکٹر جانسن نے پتھر کو لات مار کے رد کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ وہ درد بھی تو دماغ کا ہی ایک خیال تھا۔ صحیح بات ہے۔ ماڈل ڈیپینڈنٹ ریئلزم کہتا ہے کہ یہ بحثیں اتنی اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ ماڈل آبزرویشن سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، بس۔ اور یہ ماڈل بنانے کا عمل صرف سائنس میں ہی نہیں، ہم روزمرہ زندگی میں بھی ماڈل بناتے ہیں۔ بالکل، ہمارا دماغ سینسری انپٹ کو پروسیس کر کے دنیا کا ایک مینٹل ماڈل بناتا ہے۔ وہ مثال ہے نا کہ اگر الٹا دکھانے والے چشمے پہنائے جائیں ہاں، تو دماغ کچھ عرصے بعد تصویر کو خود ہی سیدھا کر لیتا ہے، وہ اپنے ماڈل کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ زبردست۔ یہ نظریہ ان چیزوں کے وجود کی وضاحت بھی کرتا ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے الیکٹرونز یا کوارکس۔ ہم نے الیکٹران کو دیکھا تو نہیں ہے، نہیں، لیکن الیکٹران کا ماڈل کلاؤڈ چیمبر ٹریکس اور ٹی وی اسکرین پر سپاٹس جیسی آبزرویشنز کی بہترین وضاحت کرتا ہے۔ اور کوارکس جو پروٹون اور نیوٹران بناتے ہیں، وہ انفرادی طور پہ آبزرو نہیں کیے جا سکتے کیونکہ وہ ہمیشہ گروپس میں پائے جاتے ہیں، لیکن کوارکس کا ماڈل سب نیوکلیئر پارٹیکلز کی خصوصیات کی بہترین وضاحت کرتا ہے۔ تو پھر ایک اچھے سائنسی ماڈل کی کیا خصوصیات ہیں؟ کئی ہیں۔ ایک تو وہ ایلیگنٹ ہو، یعنی سادہ اور خوبصورت۔ کم آربیٹری ایلیمنٹس ہوں اس میں۔ بالکل۔ دوسرا، وہ تمام ایگزسٹنگ آبزرویشن سے ایگری کرے۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ فیوچر آبزرویشنز کے بارے میں ڈیٹیلڈ پریڈکشنز کرے جن سے اسے غلط ثابت کیا جا سکے، یعنی وہ فالسیفائبل ہو۔ جیسے ارسطاٹل کا 4 عناصر کا نظریہ ایلیگنٹ تھا مگر پریڈکشنز میں کمزور نکلا، جسے گیلیلیو نے رد کیا۔ اسی طرح اسٹیٹک یونیورس کا نظریہ ہاں، وہ ہبل کی ایکسپینڈنگ یونیورس کی آبزرویشن کے بعد رد ہوا۔ روشنی کی مثال بھی تو ہے، نیوٹن اسے ننھے پارٹیکلز کارپسکلز سمجھتا تھا۔ جی، جو ریفریکشن تو سمجھا سکتا تھا مگر نیوٹنز رنگز نہیں۔ پھر ویو تھیوری آئی جس نے انٹرفیرنس سے نیوٹنز رنگز کی وضاحت کی۔ لیکن پھر آئنسٹائن نے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو لائٹ کے پارٹیکل یعنی کوانٹم سے ایکسپلین کیا۔ تو روشنی پارٹیکل بھی ہے اور ویو بھی۔ بالکل۔
یہ ویو پارٹیکل ڈویلٹی ماڈل پر منحصر حقیقت پسندی سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے۔ آپ کون سا ماڈل استعمال کرتے ہیں یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کیا آبزرو کر رہے ہیں۔ آج کل فزکس میں ایم تھیوری کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ جی، ایم تھیوری یہ ایک واحد نظریہ نہیں ہے بلکہ یہ تھیوریز کا ایک نیٹ ورک ہے۔ ایک جال کی طرح۔ ہاں، ہر تھیوری ایک خاص رینج میں کام کرتی ہے، جہاں ان کی رینجز اوور لیپ کرتی ہیں وہاں وہ اگری کرتی ہیں۔ تو کوئی ایک تھیوری کائنات کے ہر پہلو کی وضاحت نہیں کر سکتی؟ شاید نہیں، یہ فزسسٹس کے اس پرانے خواب سے مختلف ہے، a single unified theory یا theory of everything کا خواب۔ لیکن ماڈل ڈیپینڈنٹ ریئلزم کے فریم ورک میں یہ قابل قبول ہے؟ بالکل، کہ ہمارے پاس حقیقت کی کئی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی جزوی تصویریں یا ماڈل ہوں۔ تو اگر حقیقت ہمارے استعمال کردہ ماڈلز پر منحصر ہے اور کوئی ایک ماڈل کائنات کے ہر پہلو کی وضاحت نہیں کر سکتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ ہمیشہ مختلف ایک دوسرے سے جڑے ہوئے زاویوں یعنی اوور لیپنگ پرسپیکٹیوز کا مجموعہ ہی رہے گی بجائے کسی ایک حتمی سچائی کے؟ تو آج ہم باب نمبر 4 متبادل تاریخیں یعنی آلٹرنیٹیو ہسٹریز اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک بڑے دلچسپ تجربے سے، باکی بالز نامی ننھے مالیکیولز کے ساتھ۔ جی ہاں، تو سوچئے کہ یہ کاربن ایٹمز کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی فٹ بالز ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں ایک رکاوٹ کی طرف پھینکا جا رہا ہے جس میں 2 سوراخ یعنی سلٹس ہیں، صحیح، اور دوسری طرف ایک اسکرین ہے جو انہیں ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ اب اگر یہ عام فٹ بال ہوتی تو نتیجہ تو پریڈکٹیبل ہوتا نا؟ بالکل پریڈکٹیبل ہوتا۔ زیادہ تر گیندیں سیدھا ان سلٹس کے پیچھے ہی ٹکراتی۔ ہاں کلاسیکل فزکس تو یہی کہتی ہے۔ ہاں، اور اگر آپ دوسرا سوراخ بھی کھول دیں تو ہر جگہ یا تو گیندیں بڑھیں گی یا اتنی ہی رہیں گی، کم تو نہیں ہو سکتی۔ کم نہیں ہو سکتی، یہ کامن سینس ہے۔ مگر باکی بالز کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ نہیں ہوا۔ جب دوسرا سوراخ کھولا تو کچھ جگہوں پر مالیکیولز پہنچے ہی کم، جی، اور کچھ جگہیں تو ایسی بھی تھیں جہاں پہلے تو پہنچ رہے تھے مگر جب دونوں سوراخ کھلے تو کوئی بھی نہیں پہنچا۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ بالکل، یہیں سے کوانٹم فزکس کی وہ عجیب و غریب دنیا شروع ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو پیٹرن بن رہا تھا نا، یہ اصل میں لہروں ویوز کی مداخلت یعنی انٹرفیئرنس جیسا تھا۔ اچھا، ویوز کی طرح؟ جی، ہاں، جہاں لہریں ایک دوسرے کو کینسل کرتی ہیں اسے کہتے ہیں ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس۔ وہاں مالیکیولز نہیں پہنچتے، اوہ، اور جہاں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں وہ ہے کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس، وہاں زیادہ مالیکیولز پہنچتے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے۔ تو یہ ڈبل سلٹ تجربہ، یہ کوانٹم میکینکس کا سارا رہسیہ، سارا مسٹری اسی میں ہے؟ ہاں، ایک طرح سے یہ اس کی بنیاد ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ریالٹی، حقیقت ہماری روزمرہ کی سمجھ سے کتنی مختلف ہے۔ یعنی کوانٹم لیول پر جو چیزیں ہمیں ذرات، پارٹیکلز لگتی ہیں وہ لہروں، ویوز کی طرح بھی بیہیو کر سکتی ہیں۔ بالکل، جیسے یہ بکی بالز ہیں تو میٹر پارٹیکلز لیکن لہروں کی طرح انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ کمال ہے۔ جی ہاں، اسی کو ویو پارٹیکل ڈیوالٹی کہتے ہیں۔ اور یہ صرف میٹر کے ساتھ نہیں ہے، روشنی، لائٹ، جسے ہم عام طور پہ ویو سمجھتے ہیں، ہاں، وہ بھی ذرات یعنی پارٹیکلز جنہیں فوٹونز کہتے ہیں ان کی طرح بیہیو کرتی ہے۔ اچھا، روشنی بھی پارٹیکل ہے؟ جی، اگر آپ یہی ڈبل سلٹ تجربہ ایک فوٹون کے ساتھ کریں نا، تب بھی حیرت انگیز طور پر وہی انٹرفیئرنس پیٹرن بنتا ہے۔ ایک فوٹون کے ساتھ بھی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک اکیلا پارٹیکل بھی خود اپنے آپ سے انٹرفیئر کر رہا ہے۔ خود سے؟ کیسے؟ ایسے جیسے وہ بے وقت دونوں سوراخوں سے گزر رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک پارٹیکل 2 جگہ کیسے؟ اور اچھا، اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کس سوراخ سے گزرا ہے تب کیا ہوگا؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وچ پاتھ انفارمیشن جسے کہتے ہیں، ہاں، تو وہ انٹرفیئرنس پیٹرن غائب ہو جاتا ہے۔ غائب ہو جاتا ہے صرف یہ جاننے کی کوشش کرنے سے؟ جی ہاں، کیونکہ آپ کا مشاہدہ کرنے کا عمل، آپ کا میجر کرنا، وہ ایک انٹریکشن ہے، وہ خود اس سسٹم کو بدل دیتا ہے۔ اوہ، اب پارٹیکل ایک متعین راستے پر چلتا ہے، ایک پارٹیکل کی طرح، اور وہ لہروں والا بیہیویئر ختم ہو جاتا ہے۔ اسے آبزرور ایفیکٹ بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا دیکھنا ہی حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ واہ، یہ تو پھر وہ متبادل تاریخیں والے خیال سے جڑ گیا نا؟ بالکل،
کہ مشاہدے سے پہلے بہت سی ممکنہ تاریخیں، پاسبل ہسٹریز تھیں، اور ہمارے دیکھنے نے ایک تاریخ کو چن لیا، سلیکٹ کر لیا۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ رچرڈ فائنمن نے اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت تصور دیا تھا، سم اوور ہسٹریز۔ سم اوور ہسٹریز۔ جی، ان کے مطابق ایک پارٹیکل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کوئی ایک راستہ نہیں چنتا، تو پھر بلکہ وہ بیک وقت ہر ممکنہ راستے پر چلتا ہے، ایوری پاسبل پاتھ۔ ہر ممکنہ راستے پر؟ ہاں، ہر راستے کے ساتھ ایک امکان، ایک پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ جڑی ہوتی ہے، اور جب آپ تمام ممکنہ راستوں کے ایمپلیٹیوڈز کو جمع کرتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پارٹیکل کے کسی خاص جگہ پہنچنے کا کل امکان کیا ہے۔ اچھا۔ ڈبل سلٹ میں ایک سوراخ سے گزرنے والا راستہ دوسرے سوراخ سے گزرنے والے راستوں کے ساتھ انٹرفیئر کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو روزمرہ زندگی میں چیزیں سیدھے راستے پر چلتی نظر آتی ہیں۔ فٹ بال تو سیدھی جاتی ہے۔ ہاں، بڑی چیزوں کے لیے، میکروسکوپک آبجیکٹس کے لیے، زیادہ تر جو عجیب ممکنہ راستے ہیں نا، ان کے فیز ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں۔ اوہ، صرف وہی راستے بچتے ہیں جو کلاسیکل پاتھ یعنی تقریباً سیدھی لائن کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز کا ایک ہی متعین راستہ ہے، ایک ہی تاریخ ہے۔ لیکن کوانٹم لیول پر ایسا نہیں ہے۔ کوانٹم لیول پر جب تک مشاہدہ آبزرویشن نہ ہو، تمام ممکنہ تاریخیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ خیال کہ مشاہدہ تاریخ کو منتخب کرتا ہے، یہ جان ویلر کا ڈیلے چوائس تجربہ بھی تو اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو اور بھی زیادہ ذہن گھما دینے والا تجربہ ہے۔ اچھا۔ اس میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ پارٹیکل کا راستہ معلوم کریں گے یا نہیں، لیکن یہ فیصلہ آپ کب کرتے ہیں؟ کب؟ جب پارٹیکل تقریباً اسکرین تک پہنچ چکا ہوتا ہے، بالکل آخر میں۔ آخر میں؟ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہی نکلتا ہے جیسے آپ نے یہ فیصلہ شروع میں کیا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا آخر میں کیا گیا فیصلہ پارٹیکل کے ماضی کے رویے کو بدل دیتا ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پارٹیکل کی تاریخ اس وقت تک متعین نہیں ہوتی جب تک اسے میجر نہ کیا جائے۔ تو ماضی بھی طے شدہ نہیں ہے، ڈیفینٹ نہیں ہے؟ کوانٹم نظریے کے مطابق جب تک مشاہدہ نہ کیا جائے، ماضی بھی مستقبل کی طرح صرف امکانات، پاسبلٹیز کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ تو ویلر نے تو اس کے ایک کاسمک ورژن بھی سوچا تھا۔ فرض کریں، اربوں سال پہلے کسی دور دراز کوئزار یعنی کوئزار سے روشنی چلی۔ ٹھیک ہے۔ راستے میں ایک بڑی کہکشاں گیلیکسی آ گئی۔ اس کی گریوٹی نے روشنی کو موڑ دیا، اور وہ دو الگ الگ راستوں سے ہوتی ہوئی ہم تک زمین تک پہنچی۔ دو راستوں سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آج زمین پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آلات ایسے سیٹ کریں کہ پتہ چلے کہ فوٹون کس راستے سے آیا، وچ پاتھ انفارمیشن، یا ہم اپنے آلات ایسے سیٹ کریں کہ دونوں راستوں سے آنے والی روشنی آپس میں انٹرفیئر کریں۔ اچھا۔ تو ہمارا آج کا یہ فیصلہ یہ متعین کرے گا کہ وہ فوٹون اربوں سال پہلے ایک راستے پر چلا تھا یا بے وقت دونوں راستوں پر۔ اربوں سال پہلے کا واقعہ ہمارے آج کے فیصلے سے متعین ہو رہا ہے۔ کوانٹم فزکس کی انٹرپریٹیشن تو یہی کہتی ہے۔ یہ واقعی ذہن کو چکرا دینے والی بات ہے۔ تو اس چیپٹر کا لب لباب کیا ہوا کہ کائنات کی کوئی ایک واحد تاریخ نہیں ہے؟ جی، ایک طرح سے یہی ہے، بلکہ تمام ممکنہ تاریخیں، آل پاسبل ہسٹریز ایک ساتھ موجود ہیں سپرپوزیشن میں۔ اور ہمارا مشاہدہ، ہمارا آبزرویشن اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم ان میں سے کس تاریخ کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو کائنات کی شروعات بھی؟ ہاں، یہ تصورات آگے چل کر کائنات کی شروعات، بگ بینگ اور قوانین فطرت، لاز آف نیچر کیسے وجود میں آئے، ان کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ شاید کائنات خود بھی کسی ایک آغاز سے نہیں، بلکہ تمام ممکنہ آغازات کے سم سے وجود میں آئی ہو۔ یہ سوچنا کہ حقیقت خود مشاہدے پر منحصر ہے، آبزرویشن ڈیپینڈنٹ ہے، اور ماضی بھی، پاسٹ بھی مکمل طور پر طے شدہ نہیں، یہ کوانٹم میکینکس ہمیں ریالٹی کو بالکل ہی ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، یہ ایک بالکل مختلف تصویر ہے کائنات کی۔ تو آج ہم چیپٹر 5 کے کانسیپٹس دیکھ رہے ہیں جو کائنات کو سمجھنے کی کوشش، یعنی تھیوری آف ایوری تھنگ کے بارے میں ہے۔ سورسز بتاتے ہیں کہ یونیورس
اس لیے سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سائنٹیفک لاز کے تحت چلتا ہے۔ جی بالکل، یعنی اس کے بیہیویئر کو ماڈل کیا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلے جس فورس کو میتھمیٹیکل لینگویج میں بیان کیا گیا وہ گریوٹی تھی۔ نیوٹن کا لا آف گریوٹی 1687 والا، جس میں تھا کہ کائنات میں ہر چیز دوسری چیز کو اس کے ماس کے تناسب سے اٹریکٹ کرتی ہے۔ ہاں وہی، اس نے پہلی بار دکھایا کہ کائنات کا کم از کم ایک پہلو ایکوریٹلی ماڈل ہو سکتا ہے، اور اس سے لاز آف نیچر کا تصور بھی وہ مضبوط ہوا۔ اچھا، حالانکہ نیوٹن خود بھی یہ مانتے تھے کہ خدا مداخلت کر سکتا ہے۔ جی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پھر الیکٹرک اور میگنیٹک فورسز دریافت ہوئی۔ ہاں، اور یہ گریوٹی سے کافی مختلف ہیں، اسٹرانگر بھی، لیکن عام زندگی میں اتنا فیل نہیں ہوتی کیونکہ پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز اکثر کینسل آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ان فورسز کو سمجھنے میں تو 100 سال لگ گئے۔ ارسٹڈ نے 1820 میں دیکھا کہ موونگ الیکٹریسٹی ایک میگنیٹک فورس بناتی ہے۔ الیکٹرو میگنیٹزم کا آغاز۔ جی، اور پھر فیراڈے نے 1831 میں اس کا الٹ دکھایا کہ میگنیٹک فیلڈ سے الیکٹرک کرنٹ بن سکتا ہے، اور فیراڈے نے ہی فورس فیلڈز کا وہ زبردست کانسیپٹ دیا کہ اسپیس خالی نہیں ہے بلکہ انویزیبل ٹیوبز یا اسٹرکچر سے بھری ہے جو پش یا پل کرتی ہیں۔ یہ تو ماڈرن فزکس کی بنیاد ہے۔ صحیح کہا۔ اور پھر جیمز کلرک میکسویل آئے 1860s میں، انہوں نے فیراڈے کے آئیڈیاز کو پراپر میتھمیٹیکل فریم ورک دیا اور الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم کو یونیفائی کر دیا۔ ایک ہی اینٹیٹی یعنی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے طور پر۔ بالکل، میکسویلز ایکویشنز نے دکھایا کہ یہ فیلڈز ویوز کی صورت میں ٹریول کرتی ہیں، اور ان کی سپیڈ کیلکولیٹ کی تو وہ لائٹ کی سپیڈ نکلی۔ یعنی لائٹ خود ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے۔ اور ان ایکویشن سے مائکرو ویوز، ریڈیو ویوز، ایکس ریز، یہ سب بھی ڈسکرائب ہو گئے، صرف ویو لینتھ کا فرق تھا۔ جی، مگر ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا۔ میکسویل کی ایکویشنز میں لائٹ کی سپیڈ کس کے ریلیٹیو ناپی جاتی ہے، زمین کے یا ایک انڈیٹیکٹڈ میڈیم، وہ لومینیفیرس ایتھر کے؟ ہاں، ایتھر کا بڑا چرچا تھا۔ مائیکلسن اور مورلی نے 1887 میں ایکسپیریمنٹ بھی کیا ایتھر کے ذریعے زمین کی موشن ناپنے کا، مگر لائٹ سپیڈ میں کوئی فرق نہیں ملا۔ پھر بھی لوگ ایتھر کے نظریے کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، وہ ماڈل کو بچانے کے لیے نئی چیزیں ایڈ کرتے رہے۔ اور پھر 1905 میں آئنسٹائن آئے اپنے پیپر آن دی الیکٹرو ڈائنامکس آف موونگ باڈیز کے ساتھ۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ ایتھر کو بھول جائیں، بس یہ مان لیں کہ لاز آف فزکس اور لائٹ کی سپیڈ تمام یونیفارملی موونگ آبزرورز کے لیے سیم ہونی چاہیے۔ اور اس ایک ازمپشن نے سب کچھ بدل دیا۔ اسپیس اور ٹائم کے کانسیپٹس میں انقلاب آ گیا، یعنی ٹائم ایبسولوٹ نہیں رہا۔ بالکل نہیں، آبزرورز جو ایک دوسرے کے ریلیٹیو موو کر رہے ہیں، وہ ایونٹس کے درمیان ڈسٹنس اور ٹائم انٹرول پر اگری نہیں کریں گے۔ ہر آبزرور کا اپنا ٹائم میجر ہوتا ہے، یہی اسپیشل ریلیٹیوٹی ہے۔ اور موونگ کلاکس سلو چلتی ہیں، حتیٰ کہ بایولوجیکل کلاکس بھی۔ جی، 1971 کے ایکسپیریمنٹ نے اسے کنفرم بھی کیا۔ اب آئنسٹائن نے ریئلائز کیا کہ نیوٹنز کی تھیوری آف گریوٹی اسپیشل ریلیٹیوٹی سے کمپیٹیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ ایبسولوٹ ٹائم پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ تو پھر انہوں نے 10 سال لگا کر جنرل ریلیٹیوٹی پیش کی، جس میں گریوٹی کوئی فورس ہی نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ یہ میس اور انرجی کی وجہ سے اسپیس ٹائم کا کرو یا ڈسٹورٹ ہونا ہے۔ اسپیس ٹائم فلیٹ نہیں، کروڈ ہے۔ اور اس کروڈ اسپیس میں آبجیکٹس اسٹریٹ لائنز کی بجائے جیوڈیسکس پر چلتے ہیں، یعنی کروڈ اسپیس میں شارٹیسٹ پاتھ۔ ہمیں لگتا ہے کہ فورس عمل کر رہی ہے، پر وہ تو بس کروڈ اسپیس ٹائم میں اپنا نیچرل پاتھ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، فزکس ایک طرح سے جیومیٹری بن گئی، اور یہ جی پی ایس جیسی ٹیکنالوجی کے لیے آج بھی کروشل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میکسویل اور آئنسٹائن کی تھیوریز تو کلاسیکل تھیں، یعنی ایک سنگل ہسٹری والا یونیورس۔ ایٹامک لیول پر تو کوانٹم تھیوریز چاہیے نا؟ جی ہاں، جہاں یونیورس کی ملٹیپل پاسبل ہسٹریز ہوتی ہیں، تو ہمیں تمام لاس کے کوانٹم ورژنز چاہیے، کوانٹم فیلڈ تھیوریز یعنی QFTs۔ اور نیچر کی 4 نون فورسز ہیں: گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، ویک نیوکلیئر فورس اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورس۔ صحیح۔ QFTs میں فورسز کو ایلیمنٹری پارٹیکلز، جنہیں بوزونز کہتے ہیں، ان کے ایکسچینج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ میٹر پارٹیکلز یعنی فرمیونز کے درمیان ٹریول کرتے ہیں، جیسے QED،
کوانٹم الیکٹروڈائنامکس میں الیکٹرومیگنیٹک فورس فوٹونز کے ایکسچینج سے ہوتی ہے۔ بالکل، فائنمین نے سم اوور ہسٹریز کو ویژولائز کرنے کے لیے فائنمین ڈائیگرامز ایجاد کیے۔ یہ QFT کیلکولیشنز میں مددگار ہیں، مگر ایک مسئلہ آ گیا۔ وہ انفینٹیز والا کہ کیلکولیشنز میں انفینٹ ریزلٹس آنے لگیں، جیسے الیکٹران کا ماس یا چارج انفائنائٹ ہو۔ ہاں، اس مسئلے کے لیے ری نارملائزیشن کا طریقہ نکالا گیا، یعنی انفینٹ پازیٹیو اور انفینٹ نیگیٹو ویلیوز کو اس طرح سبٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ فائنائٹ آبزروڈ ویلیوز بچ جائیں۔ یہ میتھمیٹیکلی تھوڑا مشکوک لگتا ہے، مگر QED میں کامیاب رہا۔ اچھا، پھر یونیفیکیشن کی کوششیں شروع ہوئیں؟ جی، الیکٹروویک تھیوری آئی 1967 میں سلام اور وائنبرگ کی طرف سے۔ اس نے الیکٹرو میگنیٹزم اور ویک فورس کو یونیفائی کیا اور انفینٹیز کا مسئلہ بھی حل کیا۔ اس نے W+, W- اور زیرو پارٹیکلز پریڈکٹ کیے جو بعد میں آبزرو بھی ہوئے۔ زبردست۔ اور اسٹرانگ فورس کی تھیوری QCD یعنی کوانٹم کرومو ڈائنامکس؟ وہ کہتی ہے کہ پروٹون اور نیوٹرون وغیرہ کارکس سے بنے ہیں جن کے 3 کلرز ہوتے ہیں، ریڈ، گرین، بلو۔ صرف کلر نیوٹرل کمبینیشنز ہی فری ایگزسٹ کر سکتے ہیں، جیسے میزون، کارک اینٹی کارک اور بیریون 3 کارکس۔ اور QCD میں اسمپٹوٹک فریڈم بھی ہے۔ ہاں، کہ کوارکس قریب ہوں تو فورس کم، دور جائیں کو بہت زیادہ، اسی لیے آزاد کوارک نہیں ملتا۔ پھر گرینڈ یونیفائڈ تھیریز آئیں جنہوں نے اسٹرانگ فورس کو الیکٹرو ویک سے ملانے کی کوشش کی، مگر ان کی پریڈکشن پروٹون ڈیکے وہ آبزرو نہیں ہوئی۔ بالکل، اس لیے فی الحال ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ماڈل ہے جو الیکٹرو ویک اور QCD کو الگ الگ لیتا ہے، یونیفائڈ نہیں۔ یہ بہت کامیاب ہے، مگر سیٹسفیکٹری نہیں ہے کیونکہ گریوٹی شامل نہیں اور یونیفیکیشن بھی مکمل نہیں۔ تو گریوٹی کو کوانٹم تھیوری میں شامل کرنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، کوانٹم میکینکس میں انسرٹنٹی پرنسپل کی وجہ سے ایمٹی اسپیس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر وقت ورچوئل پارٹیکل پیئرز بنتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں، ویکیوم فلکچویشنز۔ اچھا، ان ورچوئل پارٹیکلز کی انفینٹ انرجی ہوتی ہے جو جنرل ریلیٹیوٹی کے مطابق اسپیس ٹائم کو انفینٹلی کرو کر دے گی، جو ظاہر ہے نہیں ہوتا۔ اور گریوٹی میں ری نارملائزیشن بھی کام نہیں کرتا نہ تھا۔ جی، 1976 میں آئی تھی سپر سیمیٹری پر مبنی ہے۔ سپر سیمیٹری کہتی ہے کہ فورس پارٹیکلز اور میٹر پارٹیکلز ایک ہی چیز کے 2 پہلو ہیں۔ ہر پارٹیکل کا ایک سپر پارٹنر ہوتا ہے، اس سے انفینٹیز کینسل ہو سکتی ہیں۔ مگر وہ پارٹنر پارٹیکلز ابھی تک آبزرو نہیں ہوئے۔ سپر سیمیٹری کا کانسیپٹ ویسے اسٹرنگ تھیوری سے بھی جڑا ہے۔ اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ بنیادی اینٹیٹیز پوائنٹس نہیں بلکہ ننھے منھے وائبریٹنگ اسٹرنگز ہیں۔ اور اسٹرنگ تھیوری صرف 10 یا 11 اسپیس ٹائم ڈائمینشنز میں کنسسٹنٹ ہے؟ جی، ایکسٹرا ڈائمینشنز اتنے چھوٹے اسپیس میں کرل اپ ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ شروع میں 5 مختلف اسٹرنگ تھیوریز تھیں اور ڈائمینشنز کو کرل کرنے کے لاکھوں طریقے تھے۔ یہ تو بڑا کنفیوزنگ لگتا ہے۔ مگر 1994 کے قریب دریافت ہوا کہ یہ مختلف تھیوریز اور کرل ڈائمینشنز اصل میں ایک ہی فینومینون کو ڈسکرائب کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ڈیویلٹیز۔ یہ سب ایک زیادہ فنڈامنٹل تھیوری کے اپروکسیمیشنز ہیں جسے ایم تھیوری کہتے ہیں۔ ایم تھیوری جس کے 11 اسپیس ٹائم ڈائمینشنز ہیں؟ ہاں، اور اس میں اسٹرنگز کے علاوہ پی برینز یعنی ممبرینز، بلابز وغیرہ بھی ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایکسٹرا ڈائمینشنز جس طرح کرل ہوتے ہیں وہی چیز ہمارے یونیورس کے اپیرنٹ لاز آف نیچر یعنی فزیکل کانسٹنٹس اور پارٹیکل انٹریکشنز کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ یعنی ایم تھیوری کی میتھمیٹکس شاید 10,500 مختلف انٹرنل سپیسز یا یونیورسز الاؤ کرتی ہے جن کے اپنے لاز ہوں؟ بالکل، ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایم تھیوری اتنی ساری ممکنہ کائناتوں کی اجازت دیتی ہے جن میں سے ہر ایک کے اپنے ظاہری قوانین ہیں، تو ہم اسی کائنات میں کیسے آئے جس کے قوانین ہمیں نظر آتے ہیں؟ اور کیا ایک واحد بنیادی نظریہ، ایک تھیوری آف ایوری تھنگ ممکن بھی ہے، یا ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے مختلف حالات میں مختلف نظریات ہی استعمال کرنے ہوں گے، جیسا کہ ماڈل ڈیپینڈنٹ ریئلزم تجویز کرتا ہے؟ یہ واقعی گہری سوچنے والی باتیں۔ تو آج ہم چیپٹر 6 ہمارے کائنات کا انتخاب یا چوزنگ آ یونیورس کے سورسز پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلے ابواب میں ہم نے کچھ بنیادی چیزیں دیکھیں،
اب اس چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ کائنات کی شروعات اور انتخاب پر کیا بات ہوئی ہے۔ جی، یہ چیپٹر کچھ پرانی کریشن متھ سے شروع ہوتا ہے، بوشونگو لوگوں کی، مائنز کی۔ ہاں، وہ کہانیاں جو پوچھتی ہیں کہ کائنات کیوں ہے اور ایسی کیوں ہے۔ بالکل، وہ سمجھنے کی کوششیں تھیں، لیکن سائنس ظاہر ہے ایک مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ جیسے بشپ اشر نے کہا تھا، دنیا 4004 BC میں بنی۔ ہاں، وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی۔ اب تو ہمیں پتہ ہے کائنات تقریباً 13.7 ارب سال پرانی ہے۔ جی ہاں، اور اس کا پہلا سائنٹیفک ثبوت وہ 1920s میں آیا، ایڈون ہبل کی آبزرویشن سے۔ اچھا، ہبل نے کیا دیکھا تھا؟ ہبل نے دیکھا کہ تقریباً تمام گیلیکسیز، کہکشائیں، ہم سے دور جا رہی ہیں، اور جو جتنی دور ہے اتنی ہی تیزی سے۔ اوہ، تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ سیدھا نتیجہ یہ تھا کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ جی، اور اگر آپ وقت میں پیچھے جائیں تو سب کچھ ایک بہت ہی چھوٹی، ناقابل تصور حد تک ڈینس اور گرم جگہ پر مرکوز تھا، جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ، آرتھر ایڈنگٹن کی وہ غبارے والی مثال، وہ یہاں آتی ہے؟ ہاں، وہ بہترین انالوجی ہے۔ ایک پھولتا ہوا بلون سوچیں، گیلیکسیز اس کی سطح پر ڈاٹس ہیں۔ جیسے بلون پھولے گا، دور کے ڈاٹس زیادہ تیزی سے دور ہوں گے۔ لیکن غبارے کی سطح پر جو دائرے ہیں وہ خود نہیں پھیلتے، یعنی گیلیکسیز خود ایکسپینڈ نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، انہیں گریوٹی جیسی فورسز نے باندھا ہوا ہے، صرف ان کے درمیان کی سپیس پھیل رہی ہے۔ اچھا، ویسے ہبل سے پہلے بھی کسی نے یہ سوچا تھا؟ ہاں، یہ دلچسپ بات ہے۔ آئنسٹائن کی اپنی ایکویشنز کی بنیاد پر الیگزینڈر فریڈمن اور جارجز لمائٹے نے ایسے ماڈلز پیش کیے تھے جو ایکسپینڈ کر رہے تھے اور ایک کریشن ایونٹ سے شروع ہوئے تھے۔ تو بگ بینگ کا سب سے بڑا ثبوت وہ CMBR، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن؟ یقیناً، وہ 1965 میں حادثاتی طور پر دریافت ہوئی تھی۔ یہ ابتدائی کائنات کی بچی ہوئی دھیمی سی روشنی ہے۔ اچھا، کائنات پھیلی تو ٹھنڈی ہوئی، اور وہ روشنی مائکرو ویوز بن گئی۔ کہتے ہیں پرانی ٹی وی پر جو سنو آتی تھی ان یوزڈ چینل پر، ہاں، اس کا کچھ فیصد یہی CMBR تھا۔ کمال ہے۔ اور ایلیمنٹس کی مقدار کا بھی ذکر ہے، ہائیڈروجن، ہیلیم وغیرہ؟ جی، پہلے چند منٹوں میں کائنات ایک بہت بڑا نیوکلیئر فیوژن ری ایکٹر کی طرح تھی۔ تھیوری پریڈکٹ کرتی ہے کہ اس سے زیادہ تر ہائیڈروجن بنی، تقریباً 23% ہیلیم اور تھوڑا سا لتھیم، اور جو مقدار ہم آبزرو کرتے ہیں وہ بالکل یہی ہے۔ زبردست۔ لیکن بگ بینگ تھیوری میں وہ سنگولیرٹی والا مسئلہ بھی تو ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جنرل ریلیٹیوٹی کہتی ہے کہ بالکل شروع میں ایک لمحہ تھا جب ڈینسٹی، ٹیمپریچر، کرویچر سب انفینٹ تھے۔ انفینٹ مطلب سمجھ سے باہر؟ جی، اسے سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آئنسٹائن کی تھیوری بالکل آغاز میں وہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں بتا سکتی کہ کائنات کیسے شروع ہوئی۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے پھر انفلیشن کا کنسپٹ آیا؟ جی، 1980 میں ایلن گتھ نے پیش کیا۔ یہ بگ بینگ کے فوراً بعد کا ایک دور ہے۔ 1 سیکنڈ کے بہت ہی چھوٹے حصے میں کائنات خرب و خرب گنا ایکسپینڈ ہوئی۔ 1 سیکنڈ کے چھوٹے سے حصے میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لائٹ سپیڈ سے تیز؟ یہ لائٹ سپیڈ کی وائلیشن نہیں، کیونکہ یہ خود سپیس کا ایکسپینشن ہے۔ اچھا، سپیس خود پھیل رہا تھا۔ جی، اور انفلیشن سے کائنات کی جو یونیفارمٹی ہے، یعنی ہر طرف تقریباً ایک جیسا ٹیمپریچر، وہ ایکسپلین ہوتا ہے۔ اور CMBR میں جو ننھے فرق ہے نا، ہاں، جن سے گیلیکسیز بنی بعد میں۔ بالکل، وہ ویریشنز بھی انفلیشن سے ہی آتی ہیں۔ کوبے اور WMA پہ سیٹلائٹس نے انہیں میپ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو بالکل شروع کو سمجھنے کے لیے کوانٹم تھیوری کی ضرورت پڑتی ہے؟ لازماً، جب کائنات بہت ہی چھوٹی تھی پلانک سائز پر، تو کوانٹم ایفیکٹس ڈومینیٹ کر رہے تھے۔ اچھا، اور جب جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم تھیوری کو ملایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انتہائی حالات میں ٹائم جو ہے وہ سپیس کی ایک اور ڈائمنشن کی طرح بیہیو کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ ٹائم سپیس کی طرح؟ جی، یہ تھوڑا عجیب ہے، لیکن تھیوری یہ کہتی ہے۔ تو پھر وقت کا آغاز کب ہوا؟ یہ سوال ہی بدل جاتا ہے۔
جیسے زمین گول ہے تو آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ کنارہ کہاں ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر ابتدائی کائنات میں 4 اسپیس ڈائمینشنز تھیں اور وقت نہیں تھا تو شروع سے پہلے کیا تھا کا سوال ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے نو باؤنڈری کنڈیشن۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات سائنس کے قانون کے تحت خود بخود وجود میں آ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ کسی نے اسے شروع کیا ہو۔ واو! اور رچرڈ فائنمین کا وہ سم اوور ہسٹریز والا آئیڈیا، اس کا کیا کردار ہے؟ فائنمین نے کہا تھا کہ ایک پارٹیکل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہر ممکن راستہ لیتا ہے۔ ہر ممکن راستہ بے وقت؟ جی، اب اسے کائنات پر اپلائی کریں تو مطلب ہے کہ کائنات سپونٹینیس طور پر ہر ممکن طریقے سے شروع ہوئی۔ ہر ممکن طریقے سے؟ ہاں، زیادہ تر منی یونیورسز شاید فوراً ختم ہو گئے، کچھ انفلیٹ ہوئے جیسے پانی میں بھاپ کے بلبلے بنتے ہیں۔ یہ ملٹی ورس کا تصور ہے۔ ملٹی ورس یعنی بہت سی کائناتیں؟ جی، بہت سی کائناتیں ممکنہ طور پر مختلف قوانین کے ساتھ۔ یہ تو دماغ گھما دیتا ہے۔ اچھا، اور پھر ٹاپ ڈاؤن کاسمولوجی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک اور ریڈیکل آئیڈیا ہے۔ عام طور پر ہم تاریخ کو باٹم اپ دیکھتے ہیں، شروع سے آخر تک۔ ہاں۔ ٹاپ ڈاؤن کہتا ہے کہ نہیں، کائنات کی کوئی ایک سنگل تاریخ نہیں ہے، ہمیں ٹاپ ڈاؤن دیکھنا چاہیے، یعنی پریزنٹ آبزرویشن سے ماضی کی طرف۔ ہماری آبزرویشن سے؟ جی، یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہماری آبزرویشن ہی ممکنہ تاریخوں میں سے وہ تاریخ سیلیکٹ کرتی ہے جو ہمارے حال سے کنسسٹنٹ ہو۔ ایک طرح سے ہم تاریخ کو کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایم تھیوری کا بھی ذکر ہے یہاں؟ جی، ایم تھیوری کہتی ہے 10 اسپیس ڈائمینشنز ہیں، ہم 3 کیوں دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ سوال تو ہے۔ ٹاپ ڈاؤن کہتا ہے کہ ہماری آبزرویشن نے ان ہسٹریز کو سیلیکٹ کیا جن میں 3 ڈائمینشنز بڑی ہو گئیں، باقی چھوٹی رہ گئیں۔ اچھا، وہ کرلڈ اپ ڈائمینشنز؟ جی، اور ان چھوٹی ڈائمینشنز کی شیپ ہی فزیکل کانسٹنٹس جیسے الیکٹران کا چارج اور لاز آف نیچر کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ تقریباً 10,500 ممکنہ شیپس ہیں۔ 10 کی طاقت 500؟ اتنی زیادہ؟ جی، اور ٹاپ ڈاؤن کہتا ہے کہ ہم ایک ایسی تاریخ آبزرو کر رہے ہیں جس میں وہ خاص شیپ بنی جو ہمارے جانے پہچانے قوانین کو جنم دیتی ہے۔ تو مطلب ہماری کائنات، اس کے قوانین شاید اتنے یونیک نہیں ہیں؟ نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ یہ بہت سی ممکنہ کائناتوں میں سے بس ایک ہے، لیکن یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال؟ وہ یہ کہ اتنی ساری ممکنہ کائناتوں میں ایسی کائناتیں جن میں ہماری جیسی لائف ممکن ہو وہ بہت ریئر لگتی ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ ہماری کائنات زندگی کے لیے بہت فائن ٹیونڈ نظر آتی ہے، ہر چیز بالکل مناسب مقدار میں۔ تو اس فائن ٹیوننگ کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کسی ڈیزائنر کی طرف اشارہ ہے یا سائنس اس کی بھی کوئی اور وضاحت دے سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جہاں یہ چیپٹر ہمیں چھوڑتا ہے۔ اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں باب نمبر 7 ظاہری معجزہ پر۔ اس میں جو بنیادی سوال ہے وہ یہ کہ ہماری کائنات، ہمارا سولر سسٹم، یہ زندگی کے لیے اتنا پرفیکٹ، اتنا موزوں کیوں لگتا ہے؟ بالکل، اور یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ کیا یہ سب بس ایسے ہی ہو گیا؟ کوئی اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے؟ دیکھتے ہیں سورسز کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے سولر سسٹم سے ہی۔ وہ ایک پرانی چینی کہانی ہے نا، 10 سورجوں والی۔ ظاہر ہے وہ تو زندگی کے لیے تباہی ہوتی۔ جی ہاں، بالکل، اور سورسز بھی یہی بتاتے ہیں کہ ایک سے زیادہ سورج والے سسٹمز، جنہیں بائنری سسٹمز کہتے ہیں، وہ عام طور پر زندگی کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہوتا ہے ان میں؟ مسئلہ سٹیبلٹی کا ہے۔ ایسے سسٹمز میں پلانٹس کے آربٹس اکثر سٹیبل نہیں رہتے، مطلب مدار مستقل نہیں رہتے۔ اچھا۔ وہ کبھی ستارے کے بہت قریب چلے جاتے ہیں تو کبھی بہت دور۔ اس سے ٹیمپریچر میں اتنا فرق آتا ہے، شدید اتار چڑھاؤ، کہ زندگی کا پنپنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مطلب کبھی شدید گرمی، کبھی شدید ٹھنڈ؟ بالکل، زندگی کے لیے یہ موضوع نہیں۔ تو ایک سورج ہونا اہم ہے، لیکن صرف یہی کافی نہیں۔ زمین کا آربٹ بھی تو تقریباً گول ہے، سرکولر۔ میں نے پڑھا تھا اس کی ایسنٹرسٹی، یعنی وہ کتنا چپٹا یا اوول ہے، بہت کم ہے، صرف 2%۔ جی، صرف 2%۔ جبکہ عطارد یعنی مرکیوری کی تو 20% ہے۔
اگر ہماری زمین کا آربٹ بھی اتنا ایلپٹیکل ہوتا، اتنا زیادہ چپٹا ہوتا تو تو شاید ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ اتنا زیادہ ایلپٹیکل آربٹ کا مطلب ہوتا کہ سال کے کچھ حصوں میں زمین سورج کے بے انتہا قریب ہوتی اور کچھ میں بہت دور۔ تو ٹیمپریچر کا فرق بہت زیادہ ہوتا۔ بہت زیادہ۔ سمندر یا تو ابل پڑتے یا بالکل جم جاتے۔ تو یہ جو کم اسینٹرسٹی ہے، یہ واقعی ہماری خوش قسمتی ہے۔ ٹھیک، اور پھر وہ ہیبیٹیبل زون یا گولڈی لاکس زون والی بات آتی ہے، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں، یہ کسی بھی ستارے کے گرد وہ ایک تنگ سا علاقہ ہے، ایک سویٹ سپاٹ سمجھ لیں، جہاں ٹیمپریچر ایسا ہوتا ہے کہ پانی اپنی مائع حالت میں لکوڈ فارم میں رہ سکے۔ نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا۔ بالکل، جسٹ رائٹ۔ نہ اتنا قریب کہ پانی بھاپ بن جائے جیسے زہرا یعنی وینس پر، اور نہ اتنا دور کہ پانی برف بن جائے جیسے مریخ یعنی مارس پر۔ اور زمین خوش قسمتی سے اسی زون میں ہے؟ جی ہاں، خوش قسمتی سے بالکل اسی گولڈی لاکس زون میں ہے۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ ہمارا سورج اگر 20% بھی بڑا یا چھوٹا ہوتا تو یہ زون کہیں اور ہوتا، اور زمین شاید اس میں نہ ہوتی۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ نیوٹن جیسے لوگ بھی تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ نظام اتنا پرفیکٹ ہے، یہ خود نہیں بن سکتا، اسے کسی نے بنایا ہوگا۔ جی، ان کا خیال تھا کہ یہ ڈیوائن انٹرونشن ہے۔ لیکن پھر ایک بڑی دریافت ہوئی ایکزو پلانٹس کی۔ ہاں، دوسرے ستاروں کے گرد سیارے۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے ہماری زمین کی جو ایک خاص حیثیت سمجھی جاتی تھی وہ کچھ کم ہو گئی۔ کیسے؟ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صرف ہماری کہکشاں میں ہی اربوں ستارے ہیں اور ان کے گرد خربوں سیارے ہو سکتے ہیں، تو پھر ان خربوں میں سے کسی ایک آدھ کا زندگی کے لیے موزوں ہونا اتنا بڑا معجزہ نہیں لگتا؟ اچھا، یہ ہمیں ویک اینتھروپک پرنسپل کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اینتھروپک پرنسپل کیا ہے؟ میں نے ویک اور اسٹرانگ دو طرح کے سنے ہیں۔ ہاں، ویک اینتھروپک پرنسپل بنیادی طور پر ایک قسم کا سلیکشن ایفیکٹ ہے۔ سلیکشن ایفیکٹ مطلب یہ کہ ہم کائنات کو جیسا دیکھتے ہیں وہ اس لیے ایسا ہے کیونکہ اگر یہ زندگی کو سپورٹ کرنے کے قابل نہ ہوتی تو ہم یہاں اسے آبزرو کرنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ اچھا، یہ تو منطقی بات لگتی ہے۔ مثال کے طور پر کائنات کی عمر تقریباً 13.7 ارب سال ہے۔ ہمیں اپنے وجود کے لیے کاربن جیسے بھاری ایلیمنٹس چاہیے۔ یہ ستاروں میں بنتے ہیں، پھر ستارے پھٹتے ہیں، سپر نووا، تو یہ ایلیمنٹس پھیلتے ہیں۔ اور اس عمل میں وقت لگتا ہے۔ کہ ہم کائنات کو اسی وقت آبزرو کر سکتے ہیں جب اس کی عمر اتنی ہو چکی ہو کہ یہ ایلیمنٹس بن چکے ہوں۔ یہ ویک اینتھروپک پرنسپل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ماحول کی بات ہو گئی، لیکن اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل وہ تو اس سے بھی آگے جاتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا وجود خود فطرت کے قوانین پر پابندیاں لگاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہاں بات بہت گہری اور متنازع ہو جاتی ہے۔ اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل یہ کہتا ہے کہ کائنات کے جو بنیادی قوانین ہیں، فنڈامنٹل لاز، اور جو مستقل مقداریں ہیں، کانسٹنٹس، جیسے کشش ثقل کی طاقت یا ایٹم کے اندر کی فورسز، وہ بھی فائن ٹیونڈ ہیں۔ وہ حیرت انگیز طور پر زندگی کے لیے فائن ٹیون نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر ان میں بالکل ذرا سا بھی فرق ہوتا تو زندگی جیسی پیچیدہ چیز وجود میں ہی نہیں آ سکتی تھی۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ سب سے مشہور مثال کاربن کی ہے۔ زندگی کے لیے کاربن بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل۔ جی، یہ ستاروں کے اندر ایک خاص نیوکلیئر ری ایکشن سے بنتا ہے جسے ٹرپل الفا پروسیس کہتے ہیں۔ اب فریڈ ہوئل نامی ایک سائنسدان نے فیری کی بنیاد پر پیشگوئی کی تھی کہ اس پروسیس کے ٹھیک سے کام کرنے کے لیے کاربن کے نیوکلیس میں ایک خاص انرجی لیول، ایک خاص ریزوننس کا ہونا ضروری ہے۔ اور کیا وہ ملی؟ بالکل۔ بعد میں تجربات سے وہ ریزوننس ٹھیک وہیں پائی گئی جہاں ہوئل نے کہا تھا۔ اگر وہ ریزوننس نہ ہوتی یا ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو ستارے کاربن بنا ہی نہ پاتے، اور کاربن کے بغیر ہم جیسی زندگی ممکن نہیں۔ یعنی قوانین میں ہلکا سا فرق اور سب ختم۔ حسابات یہی بتاتے ہیں۔ مثلاً اگر اسٹرانگ نیوکلیئر فورس صرف 0.5% مختلف ہوتی یا الیکٹرک فورس صرف 4% مختلف ہوتی تو ستاروں میں کاربن یا آکسیجن بننا تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ اور بھی مثالیں ہیں؟ جی، بہت سی ہیں۔ ویک نیوکلیئر فورس کا کردار، پروٹون اور نیوٹرون کے ماس کا تناسب، کوارکس کے ماسز، حتیٰ کہ اسپیس کے ڈائمینشنز کی تعداد بھی۔ ڈائمینشنز 3 ہی کیوں؟ کیونکہ کیلکولیشنز بتاتی ہیں کہ 3 سے زیادہ یا کم اسپیس ڈائمینشنز میں سیاروں کے سٹیبل آربٹس ممکن نہیں ہوتے۔
تو یہ سب چیزیں، یہ قوانین، یہ کانسٹنٹس زندگی کے لیے بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں۔ اور وہ کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کا کیا قصہ ہے جسے آئنسٹائن نے اپنی سب سے بڑی غلطی کہا تھا؟ ہاں، وہ ایک اور بہت بڑا معمہ ہے۔ آئنسٹائن نے اسے اپنی تھیوری میں ڈالا تھا کائنات کو سٹیٹک رکھنے کے لیے، پھر ہٹا دیا۔ لیکن اب ہمیں پتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے اور تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے، ایکسیلریٹڈ ایکسپینشن، اور اس کی وضاحت کے لیے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ یا ڈارک انرجی کی ضرورت ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ اس کی ویلیو کا ہے۔ ہماری بہترین تھیوریز کوانٹم فزکس پیشگوئی کرتی ہیں کہ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہونی چاہیے، اتنی زیادہ کہ اس کا تصور کرنا مشکل ہے، ایک کے بعد 120 صفر۔ 120 صفر؟ جی، لیکن جب ہم اسے آبزرو کرتے ہیں کائنات کے پھیلاؤ سے، تو اس کی ویلیو ناقابل یقین حد تک کم ہے، اس تھیوریٹیکل ویلیو سے خربوں خربوں گنا کم۔ اگر یہ اتنی زیادہ ہوتی جتنی تھیوری کہتی ہے تو کیا ہوتا؟ تو کائنات اتنی تیزی سے پھیلتی کہ مادہ اکٹھا ہو کر ستارے اور کہکشائیں بنا ہی نہیں پاتا، سب کچھ بکھر جاتا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنی کم کیوں ہے؟ یہ فائن ٹیوننگ کی شاید سب سے بڑی مثال ہے۔ تو ان سب فائن ٹیوننگز کی وضاحت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی ڈیزائن ہے جیسے سورسز میں ڈیوائن ڈیزائن یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا ذکر آتا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، ڈیوائن ڈیزائن سائنس کے دائرے کار سے باہر کی بات ہے۔ سائنس میں جو ایک ممکنہ وضاحت پیش کی جا رہی ہے وہ کافی ریڈیکل ہے، ملٹی ورس کا نظریہ۔ ملٹی ورس؟ یعنی بہت سی کائناتیں؟ جی ہاں، یہ خیال کہ شاید ہماری کائنات اکیلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے لاتعداد اربوں خربوں کائناتیں موجود ہوں اور ہر ایک میں فزکس کے قوانین یا بنیادی کانسٹنٹس کی ویلیوز مختلف ہوں۔ اچھا، تو اس سے فائن ٹیوننگ کی وضاحت کیسے ہوتی ہے؟ اس سے اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل ایک طرح سے ویک اینتھروپک پرنسپل بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر اربوں سیارے ہیں تو ان میں سے کسی ایک پر زندگی کے لیے موزوں حالات مل جانا اتنا حیران کن نہیں۔ اسی طرح اگر اربوں کائناتیں ہیں جن میں قوانین مختلف ہیں تو یہ حیران کن نہیں کہ کم از کم ایک کائنات ایسی ہو جس کے قوانین زندگی کو وجود میں آنے دیں۔ اور ہم ظاہر ہے اسی کائنات میں ہوں گے؟ بالکل، ہم صرف اسی کائنات میں سوال پوچھ سکتے ہیں جس کے قانون نے ہمیں بننے لیا۔ تو ملٹی ورس فائن ٹیوننگ کی وضاحت بغیر کسی خالق یا ڈیزائنر کے کر سکتا ہے۔ تو کیا پھر فزکس کا حتمی مقصد، الٹیمیٹ گول، کوئی ایسی واحد تھیوری تلاش کرنا ہے جیسے ایم تھیوری کا ذکر آتا ہے، جو نہ صرف ہماری کائنات بلکہ ان تمام ممکنہ کائناتوں اور ان کے قوانین کی وضاحت کر سکے؟ جی، ایم تھیوری جیسی تھیریز کی کوشش یہی ہے۔ یہ مختلف سٹرنگ تھیریز کو یکجا کرنے کی کوشش ہے۔ ایک تھیوری آف ایوری تھنگ، آئنسٹائن کا وہ مشہور سوال تھا نا، کیا کائنات بناتے وقت خدا کے پاس کوئی چوائس تھی؟ ہاں۔ ایم تھیوری شاید اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ کیا ایم تھیوری خود منفرد ہے؟ کیا وہ کسی بنیادی منطقی اصول سے لازمی طور پر نکلتی ہے؟ یا ایم تھیوری بھی بہت سی ممکنہ تھیوریز میں سے ایک ہے اور ہم اتفاق سے ایسی کائنات میں ہیں جو ایم تھیوری کے مطابق چلتی ہے؟ کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ایم تھیوری ہی کیوں؟ تو یہ سوالات پھر وہی ہمیں لے آتے ہیں کہ ان قوانین کی اصل نوعیت کیا ہے اور اس عظیم الشان کازمک منظرنامے میں ہمارا مقام کیا ہے۔ چلیے چیپٹر 8 کے امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ اس چیپٹر میں سورسز لاز آف نیچر، سائنٹیفک ڈٹرمنزم اور یونیورس کے اوریجن جیسے ٹاپکس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ ایسٹرونومیکل باڈیز جیسے سورج، چاند، پلانٹس، ان کی ریگولر موومنٹ دیکھ کر پہلے خیال آیا کہ انہیں کچھ فکسڈ لاز کنٹرول کرتے ہیں۔ مطلب پہلے لوگ سوچتے تھے کہ شاید دیوی دیوتا یہ سب کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن پھر ریگولر پیٹرن سے لگا کہ نہیں، کچھ نیچرل لاز ہیں۔ بالکل، اور یہ آبزرویشن صرف ایسٹرونومی تک نہیں رہی، دھیرے دھیرے دوسری سائنٹیفک فیلڈز میں بھی ایسے ہی مستقل قوانین، مطلب یونیورسل لاز ڈسکور ہوئے۔ ہاں، اور اس سے پھر سائنٹیفک ڈٹرمنزم کا کانسیپٹ ابھرا، صحیح کہا نا؟ جی ہاں، بالکل۔ سائنٹیفک ڈٹرمنزم کا مطلب یہ کہ اگر ہمیں کسی ایک پوائنٹ ان ٹائم پر یونیورس کی کمپلیٹ سٹیٹ پتا ہو تو ان لاز کی مدد سے ہم اس کا فیوچر تھیوریٹیکلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں، یونیورس کیسے بیہیو کرتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کیوں۔
مطلب وہ بڑے سوال جیسے کہ وائی از دیر سم تھنگ رادر دین نتھنگ، یا ہم کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ہاں، یا پھر یہی لاز کیوں ہیں، کوئی اور سیٹ آف لاز کیوں نہیں؟ اس کا ایک کامن جواب تو لوگ دیتے ہیں کہ شاید گاڈ نے یونیورس ایسا بنایا۔ جی، لیکن پھر وہ فرسٹ کاز آرگیومنٹ آ جاتا ہے جس کا ذکر سورسز میں بھی ہے۔ اگر ہر چیز کا کوئی کاز ہے تو گاڈ کا کاز کیا تھا؟ گاڈ کو کس نے بنایا؟ تو سورسز یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان بنیادی سوالوں کا جواب شاید سائنس کے اپنے ڈومین میں ہی مل جائے۔ مطلب بنا کسی ڈیوائن بینگ کو ازیوم کیے؟ ہاں، بنا کسی سپر نیچرل ایکسپلینیشن کے۔ اچھا، تو سائنس پھر ان کیوں والے سوالوں سے کیسے ڈیل کرتی ہے؟ سورسز میں ماڈل ڈیپینڈنٹ ریئلزم کا ذکر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا برین جو باہر سے انفارمیشن لیتا ہے، سینسری ان پٹ، اس سے دنیا کا ایک ماڈل بناتا ہے، صحیح۔ اور وہی ماڈل ہماری ریالٹی ہوتی ہے۔ ہم ڈائریکٹلی ریالٹی کو ایکسس نہیں کر سکتے، ہمیشہ ایک ماڈل کے تھرو ہی سمجھتے ہیں۔ بالکل، ریالٹی کا کوئی ماڈل انڈیپینڈنٹ ٹیسٹ نہیں ہے بیسکلی۔ ایک اچھا ماڈل وہی ہمارے لیے ریالٹی بن جاتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے سورسز میں جان کانوے کی گیم آف لائف کی ایگزامپل دی گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ گیم ہے کوئی؟ نہیں، یہ ایکچولی گیم نہیں ہے جیسے ہم کھیلتے ہیں۔ یہ 1970s میں کانوے نے انوینٹ کی تھی۔ یہ بیسکلی ایک سیٹ آف رولز ہے ایک کمپیوٹر سیمولیشن کے لیے۔ ایک 2D گرڈ پر سیلز ہوتے ہیں، یا تو الائیو یا ڈیڈ۔ اچھا، اور کچھ بہت سمپل رولز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگلے سٹیپ میں کون سا سیل الائیو ہوگا، کون سا ڈیڈ، بیسڈ آن اس کے نیبرز۔ اور یہ کمپلیٹلی ڈٹرمنسٹک ہے، مطلب انیشل سیٹ اپ کر دو تو آگے سب کچھ آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایگزیکٹلی۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان انتہائی سمپل لاز سے بہت کمپلیکس پیٹرنز اور سٹرکچرز ایمرج ہوتے ہیں، جیسے بلنکرز ہیں جو آسیلیٹ کرتے ہیں، اسٹل لائف جو چینج نہیں ہوتے، اور گلائڈرز جو گرڈ پر موو کرتے ہیں۔ واو، سمپل رول سے اتنی کمپلیکسٹی۔ ہاں، اور یہاں تک کہ گلائڈر گنز بھی بن جاتی ہیں جو خود نئے گلائڈرز پیدا کرتی رہتی ہیں۔ تو اس آرٹیفیشل یونیورس میں ڈفرنٹ سکیلز پر چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ہر سکیل کے اپنے افیکٹو لاز ہو سکتے ہیں جو شاید بنیادی رولز میں نہ ہوں۔ بالکل، جیسے کولیجن کا کانسیپٹ یا موومنٹ۔ ریالٹی اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس لیول پہ آبزرو کر رہے ہیں، کون سا ماڈل یوز کر رہے ہیں۔ کانوے اصل میں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا اتنے سمپل رول سے سیلف ریپلیکیٹنگ، مطلب خود کو کاپی کرنے والے کمپلیکس سٹرکچرز بن سکتے ہیں؟ اور کیا وہ بن سکتے تھے؟ ہاں، انہوں نے پروف کیا کہ یہ ممکن ہے، اور یہ سٹرکچرز اتنے کمپلیکس ہو سکتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ بیہیویئر شو کریں، مطلب وہ یونیورسل ٹورنگ مشینز کی طرح ایکٹ کر سکتے ہیں جو تھیوریٹیکلی کوئی بھی کمپٹیشن کر سکتی ہیں، جیسے گلائڈر سے کمپیوٹر کے لاجک گیٹس اینڈ اور سیمولیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ گیم آف لائف ایگزامپل یہ دکھاتی ہے کہ کمپلیکسٹی، حتیٰ کہ انٹیلیجنس جیسی چیز بھی سمپل فنڈامنٹل لاز سے پیدا ہو سکتی ہے، بنا کسی ڈیزائنر کے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اب واپس آتے ہیں ہمارے اپنے یونیورس پر۔ اس کے فنڈامنٹل لاز کیا ہیں، اور یہ یونیورس کیسے شروع ہوا؟ ہمارے یونیورس کے لاز بھی، جیسے گیم آف لائف کے رولز، سسٹم کے ایوولوشن کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ ایک کی کانسیپٹ ہے انرجی کا۔ انرجی کنزروڈ رہتی ہے، مطلب ٹائم کے ساتھ ٹوٹل اماؤنٹ چینج نہیں ہوتا، اور میٹر بنانے کے لیے آپ کو پازیٹیو انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو سنا ہے، E=mc² ٹائپ چیز۔ لیکن اگر یونیورس نتھنگ سے شروع ہوا جس کی ٹوٹل انرجی 0 ہونی چاہیے، تو پھر میٹر کی یہ ساری پازیٹیو انرجی کہاں سے آئی؟ ٹوٹل تو 0 رہنا چاہیے تھا نا؟ اچھا سوال ہے۔ یہاں پر گریوٹی کا رول آتا ہے۔ گریوٹی، کیونکہ وہ اٹریکٹیو فورس ہے، اس کی پوٹینشیل انرجی نیگیٹو ہوتی ہے۔ نیگیٹو انرجی؟ جی، اور سورسز کے مطابق پورے یونیورس کے اسکیل پر یہ پاسبل ہے کہ میٹر کی ساری پازیٹیو انرجی گریوٹی کی نیگیٹو انرجی سے پرفیکٹلی بیلنس ہو جائے۔ اس طرح ٹوٹل انرجی 0 رہ سکتی ہے، جو کریشن فرام نتھنگ کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، تو گریوٹی کا ہونا اس لیے ضروری تھا؟ ہاں، سورسز کے مطابق گریوٹی جیسا لا ہونا ضروری ہے۔ یہ اسپیس ٹائم کو لوکلی تو سٹیبل رکھتا ہے، چیزیں اچانک کہیں سے پاپ اپ نہیں ہو جاتی، لیکن گلوبلی یہ یونیورس کو الاؤ کرتا ہے، بلکہ ضروری بناتا ہے کہ وہ نتھنگ سے اسپونٹینیسلی کریٹ ہو جائے۔ اسپونٹینیس کریشن مطلب خود بخود؟ جی، یہ ایک پاسبل ایکسپلینیشن ہے کہ سم تھنگ کیوں ہے بجائے نتھنگ کے۔ یونیورس کا وجود میں آنا
लॉज ऑफ फिजिक्स का ही एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। गॉड को इन्वोक करने की जरूरत नहीं। तो फिर सवाल वापस वहीं आता है, ये लॉज जैसे ग्रेविटी ये ऐसे ही क्यों हैं? कोई अल्टीमेट थ्योरी है जो ये सब एक्सप्लेन करे? सोर्सेज एम थ्योरी का जिक्र करते हैं। जी, एम थ्योरी। सोर्सेज इसे फिलहाल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानते हैं। ये कोशिश है कि तमाम फंडामेंटल फोर्सेज और पार्टिकल्स को एक सिंगल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में समझाया जा सके। इसमें सुपरसिमेट्री का आइडिया भी इंपॉर्टेंट है। सुपरसिमेट्री वो क्या है? वो बेसिकली एक प्रपोज्ड सिमेट्री है मैटर पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स जैसे फोटॉन्स के बीच। खैर, एम थ्योरी को कंसिस्टेंट होना चाहिए और ऐसी प्रिडिक्शंस देनी चाहिए जिन्हें हम मेजर कर सकें और जो फाइनाइट आंसर्स दें, मतलब इनफाइनाइट ना हो। और अगर ये थ्योरी प्रूव हो जाती है? अगर ये मुकम्मल तौर पर सही साबित होती है, जो अभी तक हुई नहीं है, तो ये एक सेल्फ क्रिएटिंग यूनिवर्स का मॉडल प्रोवाइड करेगी। एक ऐसा यूनिवर्स जो अपने ही लॉज के तहत वजूद में आया, एक्सटर्नल क्रिएटर की जरूरत नहीं। तो हम शायद इस यूनिवर्स में इसलिए हैं क्योंकि ये वो वाहिद कंसिस्टेंट मॉडल हो सकता है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो। सोर्सेज यही सजेस्ट करते हैं कि ये वही यूनिफाइड थियरी हो सकती है जिसे आइंस्टाइन ढूंढ रहे थे, द ग्रैंड डिजाइन। लेकिन जैसा आपने कहा, एम थ्योरी अभी तक एक मुकम्मल एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थ्योरी नहीं है। ये अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। बिल्कुल। और ये एक और दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है क्या? कि अगर एम थ्योरी सही है और इसके मुताबिक कई तरह के यूनिवर्स बन सकते हैं अलग अलग लॉज के साथ, तो हम इस खास यूनिवर्स में ही क्यों हैं जिसके लॉज लाइफ को सपोर्ट करते हैं? इस पर सोचा जा सकता है।